نبی الاسلام نے کہیں فرمایا. آپ نے تو اپنے امتیوں کو یہی عقیدہ تعلیم فرمایا کہ تم نے ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں. یہاں نستعین میں وہ مدد مانگنا ہے جو دعا کے طور پر ہو. ایک مدد وہ ہے جو ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں, وہ تو قرآن میں حکم ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. یہ تو جائز ہے, بلکہ حکم ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں. لیکن ایک بندہ میرے سامنے موجود نہیں ہے, بغداد میں ہے, قبر کے اندر ہے, اور میں کہتا ہوں جی غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیا بھیج دو. غوث پاک نہیں بھیج سکتے بھائی 2 بوتلیں نیسلے کی. ہاں وہاں آپ فون کر کے کسی سے کوئی منگوانا چاہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. قبر والے کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی, یہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا, اور یہ اسلام میں شرک ہے. کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے سورۃ النمل میں, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت کے تحت جو شخص عبد القادر جیلانی کو دعا میں پکارتا ہے, ان سے مدد مانگتا ہے, گویا وہ انہیں معبود مانے ہوئے ہے, چاہے وہ اللہ کا بندہ سمجھ کے اور چاہے کوئی منی گاڈ سمجھ کے. کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو تمہاری مصیبت اور پریشانی کو سنے اور تکلیف دور کرے؟ ظاہری اسباب کی نہیں بات ہو رہی, دعا کے اعتبار. یہ آپ کو کہ جی ہم روٹی امی سے مانگتے ہیں, اور مری ہوئی امی سے کون روٹی مانگتا ہے؟ امی سے ضرور مانگے ظاہری اسباب میں, لیکن فوت شدگان سے, اور نہیں جی وہ آخرت کی زندگی میں زندہ ہے. آخرت کی زندگی میں اگر زندہ ہے تو شہید کی بیوہ جو ہے وہ شہید کے مرنے کے بعد دوسرا نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ اسے کہنا چاہیے نا میرا خامن تو زندہ ہے, میں نکاح نہیں کروں گی. کہتے نہیں او زندگی ہو رہا ہے. ہاں آئے نا داڑھ ڈلے, پتہ سب کچھ ہے ان کو, تھوڑا سا نا ذرا ٹھوکر مارنی پڑتی ہے تو یہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے علمی طور پہ. تو ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے جو رکھے ہوئے ہیں, وہ اللہ نے پانی کو پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا ہے, کھانے کو بھوک مٹانے کا ذریعہ بنایا ہے, لیکن ہم پانی یا کھانے والی چیزوں کو مدد کے لیے نہیں پکارتے. ورنہ میں نے اکثر بتایا کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے نا مخلوقات میں تو وہ سورج ہے. سورج کی وجہ سے زمین پہ موسم بدلتے ہیں, سورج کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہیں, سورج کی وجہ سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہو کے بارش کی شکل میں ہمارے اوپر برستا ہے اور گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے پہاڑوں پر. اسی سورج کی تپش کی وجہ سے وہ پہاڑ پہ رکھی ہوئی برف پگھلتی ہے اور وہ دریا جاری ہوتے ہیں زمین پر بھی زمین کے نیچے بھی, اور اس پانی سے ہم انرجی حاصل کرتے ہیں. اور سورج کی وجہ سے ہی یہ جو پانی حاصل ہوتا ہے یہ پودوں کو لگتا ہے اور پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں, ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں اور ہم ان جانوروں کو کھاتے ہیں اور ان پودوں کو کھاتے ہیں. اس پلانٹ ارتھ پہ زندگی اگر کسی کی وجہ سے آباد ہے تو وہ سورج ہے. سورج مر جائے زندگی ختم ہو جائے. کیا ہمیں کبھی وہم بھی ہوا کہ ہم سورج کو مدد کے لیے پکارے جو سب سے بڑا مشکل کچھ ہے؟ کہتے ہیں جی دیکھو نا جی ڈیوٹیاں لگی ہیں نا, ڈیوٹی سورج دی نہیں لگی ہوئی بھائی, ڈیوٹی لگی بھی ہو تب بھی پکارنا اللہ کو ہے. ہاں حضرت میکائیل کی ڈیوٹی ہے بارش برسانے پہ, لیکن پکارتے ہم کس کو ہیں؟ اللہ کو. صلاۃ الاستسقاء آئی ہے بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام بارش کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے, اس کے بعد اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے. آپ کی تو دوستی یاری تھی, آپ تو کہہ سکتے تھے اے میکائیل ذرا 2 بدل بھیجی نا ادھر, تسی تو شاہی کوئی نہیں, تو بابے تو شاہی کوئی نہیں, اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن آپ نے اپنی امت کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے کسی فرشتے کو پکارنا ہے. آپ کو پتا تھا کہ امت پھر تھیندے تھی جائے گی, اسی لیے آپ نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ ورسولہ. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر کیا زبردست ارشاد فرمایا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, لیکن ان کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, تاکہ یہ رشد و ہدایت پا سکے. یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی جب یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرمائیں کہ تم بیچ میں وسیلے ڈالو, بندے پاؤ وچ. کہا سب کے قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اس سے بہتر کوئی موقع نہیں تھا. ادعونی استجب لکم وقال ربکم, اور تمہارے رب نے یہ کہا ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ اس عبادت میں تکبر کریں گے. دعا کو عبادت کہا, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, دعا ہی عبادت ہے. کہتے ہیں جی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. بھائی جب تم شیخ عبد القادر جیلانی کو المدد کہہ کے پکارتے ہو تو تم عبد القادر جیلانی کی عبادت کر رہے ہو. کیوں؟ الدعاء هو العبادہ,
जामिया तिरमिजी सुनन नबी दाऊद में हदीस है, दुआ ही तो इबादत है। उसके बाद हुजूर ने भी यही आयत पढ़ी, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, सूरह अल मुमिन की आयत नंबर 60। तुम्हारे रब ने फरमाया मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा, और जो मुझसे मांगने में तकब्बुर करेंगे मैं उन्हें ज़लील व ख़ार करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। हमारा रब वो शहनशाह है कि जिससे ना मांगा जाए तो वो नाराज होता है। दुनिया के शहनशाह मांगने के ऊपर नाराज होते हैं, और हमारा रब वो है कि उससे ना मांगा जाए तो वो नाराज होता है।